بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عزیز طلباء اور طالبات سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا عزیز طلباء، آج ہم اس کلاس کا آغاز ایک شعر کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو شعر یوں ہے: تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا اقبال، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا اقبال، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ مشہور شاعر علامہ اقبال کے اس شعر کے ذریعے آج ہم 10ویں جماعت کے اردو مضمون کا کوئز کا آغاز کرتے ہیں۔ کوئز کو پڑھنے سے پہلے کوئز کی ہدایتیں یوں ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ایک سوال کے 4 جوابات ہوں گے، جس میں صحیح جواب کا انتخاب کر کے آپ کو بتانا ہوگا۔ سب سے پہلے اور ایک بات ہم بتانا چاہتے ہیں سب کو، یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، آل بٹن پر کلک کریں تاکہ ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کر سکیں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر پسند آئے ویڈیو تو لائک ضرور کریں، اور تمام اردو کے چاہنے والوں میں دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہر اردو میڈیم کا طلبہ استفادہ حاصل کر سکے۔ مجھے امید ہے آپ ضرور کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں سوال۔ پہلا سوال ہے، ان الفاظ میں یہ لفظ غیر موضوع ہے۔ ان الفاظ میں یہ لفظ غیر موضوع ہے۔ 4 آپشنز ہیں یہاں پر۔ پہلا آپشن کرم، نمبر 2 عطا، نمبر 3 بخشش، نمبر 4 خطا۔ عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس سوال کا جواب خطا۔ اگلا سوال، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، اس کے معنی: نمبر 1 بیکار آدمی، نمبر 2 خود غرض آدمی، نمبر 3 ہوشیار آدمی، نمبر 4 مطلبی آدمی۔ عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس سوال کا صحیح جواب بیکار آدمی۔ اگلا سوال، گو کہنے کا انداز اچھا ہے مگر آواز بھونڈی ہے، یہ جملہ کہلاتا ہے۔ گو کہنے کا انداز اچھا ہے مگر آواز بھونڈی ہے، یہ جملہ کہلاتا ہے۔ نمبر 1 کیا سبھی جملہ کہلاتا ہے؟ کیا سببی جملہ کہلاتا ہے؟ نمبر 2 کیا وصلی جملہ کہلاتا ہے؟ نمبر 3 کیا مفرد جملہ کہلاتا ہے؟ نمبر 4 کیا پیچیدہ جملہ کہلاتا ہے؟ عزیز طلبہ، کیا ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب؟ ہاں، اس سوال کا صحیح جواب ہے سببی جملہ۔ اگلا سوال، ارکان تشبیہ کی تعداد کتنی ہے؟ ارکان تشبیہ کی تعداد کتنی ہے؟ نمبر 1 کیا 4 ہے؟ نمبر 2 کیا 5 ہے؟ نمبر 3 کیا 6 ہے؟ نمبر 4 کیا 7 ہے؟ عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس سوال کا صحیح جواب ہے ارکان تشبیہ کی تعداد ہے 5۔ اگلا سوال، کس شاعر کا شمار اردو کے عظیم ترین شعراء میں ہوتا ہے؟ کس شاعر کا شمار اردو کے عظیم ترین شعراء میں ہوتا ہے؟ نمبر 1 کیا اقبال، نمبر 2 میر، کیا غالب، نمبر 4 کیا حالی؟ کیا ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب؟ جی ہاں، غالب۔ اگلا سوال، مرزا اسد اللہ خان کا تخلص تھا۔ مرزا اسد اللہ خان کا تخلص تھا۔ نمبر 1 کیا غالب تھا، نمبر 2 کیا ذوق تھا، نمبر 3 کیا اقبال تھا، نمبر 4 کیا میر تھا؟ عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟
جی ہاں، اس سوال کا صحیح جواب غالب، مرزا اسد اللہ غالب، تو غالب ان کا تخلص تھا۔ اگلا سوال، غالب کو کس زبان سے شہرت حاصل ہوئی تھی؟ مرزا غالب کو کس زبان سے شہرت حاصل ہوئی؟ کیا اردو زبان سے؟ نمبر 2 کیا عربی زبان سے؟ نمبر 3 کیا فارسی زبان سے؟ نمبر 4 کیا ہندی زبان سے؟ کیا ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب؟ جی ہاں، اردو زبان سے غالب کو شہرت حاصل ہوئی تھی۔ اگلا سوال، اصغر گونڈی کی سن پیدائش۔ اصغر گونڈی کی سن پیدائش ہے، دیکھیے نمبر 1 آپشنز 1845، نمبر 2 1867، نمبر 3 1857، نمبر 4 1854۔ عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس سوال کا صحیح جواب ہے 1854 عیسوی۔ اگلا سوال، وہ زمانہ جس کی کوئی ابتدا ہی نہ ہو۔ وہ زمانہ جس کی کوئی بھی ابتدا نہ ہو۔ نمبر 1 کیا ابتدا، نمبر 2 کیا ابد، نمبر 3 کیا انتہا، نمبر 4 کیا ازل۔ صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس سوال کا صحیح جواب ہے ازل۔ اگلا سوال، رباعی کا وہ کون سا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے؟ رباعی کا وہ کون سا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے؟ نمبر 1 کیا پہلا مصرع، نمبر 2 کیا تیسرا مصرع، نمبر 3 کیا چوتھا مصرع، نمبر 4 کیا دوسرا مصرع۔ عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس سوال کا صحیح جواب چوتھا مصرع۔ رباعی کا چوتھا مصرع کیا ہوتا ہے؟ رباعی کا خلاصہ بیان کرتا ہے، رباعی کا حاصل کلام ہوتا ہے، رباعی کی جان ہوتی ہے۔ رباعی کا پہلا مصرع رباعی کی تمہید بیان کرتا ہے۔ اگلا سوال، غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں، کیا مطلع کہتے ہیں، کیا قافیہ پابند کہتے ہیں، نمبر 3 کیا مقطع کہتے ہیں، نمبر 4 کیا تخلص کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس سوال کا صحیح جواب ہے مقطع۔ اگلا سوال، غزل کا سب سے اچھا شعر کہلاتا ہے۔ غزل کا سب سے اچھا شعر کیا کہلاتا ہے؟ کیا ملک الشعراء کہلاتا ہے، نمبر 2 کیا بیت الشعراء کہلاتا ہے، نمبر 3 کیا بیت الغزل کہلاتا ہے، نمبر 4 کیا شعر العظم کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس سوال کا صحیح جواب ہے بیت الغزل۔ اگلا سوال، وہ جملہ جس میں کہنے والے کا خیال، خواہش یا جذبے کا اظہار ہو۔ وہ جملہ جس میں کہنے والے کا خیال، خواہش یا جذبے کا اظہار ہو، کون سا جملہ کہلاتا ہے؟ نمبر 1 کیا جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، نمبر 2 کیا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، نمبر 3 کیا جملہ خبریہ کہلاتا ہے، نمبر 4 کیا جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس سوال کا صحیح جواب ہے جملہ انشائیہ۔ اگلا سوال، جاں نثار کا مطلب۔ جاں نثار کا مطلب مترادف کیا ہو سکتا؟ نمبر 1 کیا چاہنے والا، نمبر 2 کیا جان قربان کرنے والا، نمبر 3 کیا اطاعت کرنے والا، نمبر 4 کیا جان رکھنے والا۔ عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جی، جان قربان کرنے والا۔ اگلا سوال، جواہر لال نہرو، یہ تینوں الفاظ خالص زبان کے ہیں۔ جواہر لال نہرو، یہ تینوں الفاظ خالص زبان کے ہیں۔ کیا عربی زبان کے ہیں، کیا فارسی زبان کے ہیں، کیا اردو زبان کے ہیں، کیا ہندی زبان کے ہیں؟ عزیز طلبہ، کیا ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب؟
جی ہاں، اس سوال کا صحیح جواب ہے عربی زبان۔ اگلا سوال، الیکشن کی میٹنگ باقی تھی۔ الیکشن کی میٹنگ باقی تھی، 4 آپشنز ہیں یہاں پر۔ نمبر 1 پہلی، نمبر 2 دوسری، نمبر 3 آخری، نمبر 4 تیسری۔ اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ آخری میٹنگ۔ اگلا سوال، نثری ادب کی مقبول صنف ہے۔ نثری ادب کی مقبول صنف ہے، کیا مضمون ہے، کیا سوانح حیات ہے، کیا ناول ہے، کیا افسانہ ہے؟ عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس سوال کا صحیح جواب ہے افسانہ۔ اچھا عزیز طلبہ اور طالبات، آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ اگلی کلاس میں اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔